اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صفت نور اور صفت علیم سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ بات کریں گے اصلاح باطن کی، تزکیہ نفس کی۔ تزکیہ نفس کہتے ہیں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا۔ جیسے پہلی شرط ہے کہ ایمان لانا، پھر نیک اعمال کرنا، پھر گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، ایمان کی دولت پیدا ہوتے ہی اللہ نے نصیب کر دی۔ ایسے ہی جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، تو ماں اس کو پہلے ہی تربیت دینا شروع کر دیتی ہے، بیٹا نیک اعمال کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ تو بچپن سے ہی ہر مومن مسلمان کے گھر میں یہ تربیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ پہلے والدہ دے رہی ہوتی ہے، والد دے رہے ہوتے ہیں، بہن جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا مدرسے میں یہ ہمیں تربیت مل رہی ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں تک کہ گنہگار سے گنہگار شخص بھی یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ خود زنا کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو، جوئے کھیل رہا ہو، تو بھی وہ یہ کہتا ہے بیٹا میں تو اس گناہوں میں پھنس گیا ہوں، تم ان سے بچنا، یہ بڑی بری عادتیں ہیں۔ تو مطلب تزکیہ نفس، بے شک نام نیا ہو آپ کے لیے، شاید لفظ نیا ہو، بہرحال کام پرانا ہے۔ اس کی تربیت ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد جیسے وہ سنبھالتا ہے دی جاتی ہے۔ ہاں عمل ہر کوئی نہیں کرتا اس پہ، بہرحال تربیت ضرور دی جاتی ہے، اس کا بتایا ضرور جاتا ہے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں، روحانی سلسلے ہیں، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، ان میں بھی یہ تربیت دی جاتی ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں کہ 7 اعضاء کا تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو 9 ہوتے ہیں، پہلے 7 کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہے زبان کا، ایک ہے آنکھوں کا، ایک ہے کانوں کا، ایک ہے شرمگاہ کا، ایک ہے پیٹ کا، ایک ہے ہاتھ کا، ایک ہے پاؤں کا۔ تو یہ 7 اعضاء کا تزکیہ کرنا ہے۔ پہلے زبان کے گناہ دیکھ لیتے ہیں کہ زبان کے گناہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو غیبت کرنا یہ زبان کا گناہ ہے، چغلی کرنا، فضول گفتگو یا فاحش کلامی کرنا، دوسروں کے راز ظاہر کرنا، نامحرم سے ضرورت کے بغیر گفتگو کرنا، زیادہ ہنسنا، جھوٹا وعدہ کرنا، دوسروں کے عیب بیان کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، گانا گانا، لعنت ملامت کرنا، جھگڑا کرنا، خوشامد کرنا، مذاق اڑانا، یہ زبان کے 15 گناہ ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنا جو ہے یہ زبان کا تزکیہ کہلاتا ہے۔ جب ہم ان 15 گناہوں سے بچ جائیں گے، یا جو بھی زبان کے گناہوں سے جب بچنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم زبان کا تزکیہ کر رہے ہیں، زبان کو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں۔ تو اس کی لگاتار کوشش کرنی چاہیے کہ میں نے آج زبان سے یہ گناہ نہیں کرنے، تاکہ زبان کے گناہوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ ایسے پھر آنکھوں کا ہے کہ آنکھوں کے گناہ، غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، ناجائز فلمیں دیکھنا، ناجائز تصویریں دیکھنا، آنکھوں سے فحش اشارے کرنا، دوسروں کی نعمتوں کو حسد کے ساتھ، حسد کی نظروں سے دیکھنا، اور ایسے ہی دنیا کی چمک دمک میں کھو جانا اور دنیا کے فانی ہونے کو بھول جانا، یہ آنکھوں کے گناہ ہیں۔ یہ مختصر باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے، اس کے علاوہ بھی مزید ہو سکتے ہیں آنکھوں کے گناہ۔ تو جو بھی آنکھوں سے آپ کو لگے کہ گناہ ہو سکتے ہیں، ان سے بچنے سے آنکھوں کو کا تزکیہ ہوگا، آنکھوں کے گناہ سے آپ بچیں گے۔ ایسے پھر کانوں کا ہے کہ کانوں کے گناہ، بغیر اجازت کی کسی کی باتیں سننا، کسی نامحرم کی بغیر شرعی عذر کے گفتگو شہوت کے ساتھ سننا، گانا سننا، غیبت سننا، فضول باتیں سننا، چغلی سننا، اور یہ سب کان کے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے پھر شرمگاہ کے گناہ، یعنی زنا کرنا، ہم جنس پرستی کرنا، یعنی مرد مرد سے زنا کرے اور عورت عورت سے زنا کرے، اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ تو یہ گناہ ہے زنا کرنا، ہم جنس پرستی کرنا، اور
غیروں کے سامنے ستر کھولنا یعنی اپنی شرمگاہ دکھانا، غیروں کے سامنے حیض کی حالت میں جمع کرنا یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جب اس کو ناپاکی کے دن ہوں ان دنوں میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، تو یہ گناہ ہے۔ کسی ناجائز طریقے سے نفسانی خواہش پوری کرنا یا زیر ناف بالوں کو صاف نہ کرنا، پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں لوگ اور اس کا خیال نہیں کرتے، ایسے بیوی سے غیر فطری طریقے سے خواہش پوری کرنا یعنی غلط طریقے سے اس کے ساتھ اس کے پاس جانا۔ تو یہ شرمگاہ کے گناہ تھے۔ اور پھر ہے پیٹ کے گناہ، اس میں ہے شراب پینا، منشیات کا استعمال کرنا، حرام کھانا، حرام پینا، اور یہ پیٹ کے گناہ ہیں۔ ایسے پیٹ بھر کے کھانا کھانا گناہ تو نہیں ہے، بہرحال منع ہے۔ پیٹ بھر کے پینا منع ہے، برائی ہے ایک قسم کی، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، منع ہے، گناہ تو نہیں ہے، بہرحال منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا۔ آپ کی تربیت میں جب اہل بیت آئے اور صحابہ آئے تو پھر انہوں نے بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا پیا۔ اور امہات المومنین اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر نیند آتی ہے، پھر عبادت کرنے کا دل نہیں کرتا، پھر زیادہ جب آپ کھائیں گے تو اس سے شہوت بھی پیدا ہوتی ہے، تو زنا کی طرف انسان کے جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ خود تو گناہ نہیں ہے، بہرحال گناہ کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا گناہ نہیں ہے، پیٹ کے گناہوں میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ گناہ نہیں ہے، بہرحال ناپسندیدہ عمل ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، یہ ایک قسم کی برائی ہے، مکروہ تنزیہی عمل ہے۔ تو پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے اور پیٹ بھر کے نہیں پینا چاہیے۔ خلاف سنت طریقوں سے کھانا اور پینا، خلاف سنت طریقوں سے نہ کھائیں پئیں، سنت طریقوں کے ساتھ کھائیں کہ حضور نے کس طریقے سے کھایا اور کس طریقے سے پیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس پہ ثواب ہے۔ پر اگر خلاف سنت طریقوں سے کوئی کھائے گا پیے گا تو یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اس کو بھی گناہوں میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی گناہ نہیں ہے۔ ایسے یہاں سگریٹ پینا بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ مباح ہوتا ہے۔ بہرحال ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ پیٹ کے گناہ تھے تو ان سے بچنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ہیں پاؤں کے گناہ، شریعت میں ممنوع جگہوں کی طرف جانا، یعنی شراب کے اڈوں کی طرف جانا، جوئے کے اڈوں کی طرف جانا، کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے جانا، کسی کو تکلیف دینے کے ارادے سے جانا، تو یہ سارے پاؤں کے گناہ ہیں۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نیت سے جانا، یا زنا کی نیت سے جانا، یہ سب پاؤں کے گناہ ہیں۔ ایسے ہاتھ کے گناہ کہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، پھر چوری کرنا، غیر محرم کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا یا چھونا، جھوٹ لکھنا، غلط گواہی دینا، یا کوئی غیر شرعی بات لکھنا، یہ سب ہاتھ کے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ مختصر طور پہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تزکیہ نفس ہے کہ اپنی اصلاح جب تک ہم نہیں کریں گے، اپنے نفس کو گناہوں سے جب تک پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نیکیوں پر قائم نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی روحانی ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ بلکہ جب ہم گناہوں سے نہیں بچتے تو آہستہ 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 مزید گناہوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جیسے نیکی نیکی کو کماتی ہے، جیسے پیسہ پیسے کو کماتا ہے، ایسے نیکی نیکی کو کماتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کریں تو بڑی بڑی نیکیوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان چھوٹے چھوٹے کر کے ایک ایک کر کے گناہ چھوڑنا شروع کرے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ذکر میں مصروف ہو جائیں۔ تو جب آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہر چیز کا تزکیہ ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ 7 اعضاء جو تھے، اس میں آپ کی آنکھ تھی، کان تھا، زبان تھی، ہاتھ تھا، پاؤں تھا، شرمگاہ تھی، پیٹ تھا۔ تو یہ جو 7 اعضاء ہیں، جب آپ توجہ سے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں تو زبان آپ کی گناہوں سے رک گئی،
آپ تو ذکر میں مصروف ہے، زبان سے کیا گناہ کریں گے؟ زبان کے یہ جو 15 گناہ اس سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی۔ پھر آپ بیٹھے ہیں تو پاؤں بھی رکے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی رکے ہوئے ہیں، آپ ہاتھ پاؤں کے گناہوں سے بھی بچ گئے۔ ذکر کرتے وقت آپ کچھ کھا رہے پی رہے نہیں ہیں تو پیٹ کے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ شرمگاہ کا بھی اس وقت کوئی استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے ذکر جو ہے یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ چاہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، اللہ کا ذکر ہو، چاہے زبان سے ہو رہا ہو، چاہے قلبی ذکر ہو رہا ہو، چاہے خفی ذکر ہو رہا ہو۔ تو ذکر جو ہے وہ تزکیہ نفس کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ جو شخص ذکر میں مصروف ہو جائے تو وہ پھر اس وقت جب تک وہ ذکر کر رہا ہے اس وقت تک وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ ایک تو ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے ان 7 اعضاء کے گناہوں سے بھی وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو پھر چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کیا کریں، کیونکہ بیٹھ کر ذکر کرنا، توجہ سے ذکر کرنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے کہ کچھ دیر ضرور ایسا کیا کریں کہ بیٹھ کے توجہ سے لائٹ بند کر کے پورا دھیان اللہ کی طرف لگا کے ذکر کریں، یہ بہت افضل ہے۔ پر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے، عورتیں کہتی ہیں ہم نے جھاڑو دینا ہے، کپڑے دھونا ہے، گھر میں کھانا بنانا ہے، مرد کہتے ہیں ہم نے جابس پہ جانا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ تو آپ گاڑی چلاتے وقت، موٹر سائیکل چلاتے وقت بھی ذکر کریں، آپ جھاڑو دیتے وقت اور کھانا بناتے وقت بھی ذکر کریں، کیا عرض ہے، چلتے پھرتے ذکر کریں، ہر وقت ذکر کریں، ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ تو اس طریقے سے آپ، کیونکہ بیٹھ کر پھر آپ کو وقت کم ملے گا، پھر آپ کہیں گے آج بہت تھک گیا ہوں، آفس سے آیا ہوں، آج نہیں ہو سکتا بیٹھ کے اکیلے کمرے میں۔ پر اگر چلنے پھرنے کی عادت ہوگی تو آپ صبح جب نہا کے نکلیں گے تو وضو کی حالت میں نکلیں گے، آپ فریش ہوں گے، تو آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ ذکر آپ کا جاری ہے۔ جب تک ذکر جاری رہے گا یقیناً آپ زبان کے گناہ سے بچ گئے اور باقی 7 اعضاء پہ بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ تو بہترین طریقہ تزکیہ نفس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دل کا بھی تزکیہ ہوتا ہے کہ دل کو آپ نے حسد سے بچانا ہے، بغض سے بچانا ہے، تکبر سے بچانا ہے، ریاکاری سے بچانا ہے، خود پسندی سے بچانا ہے۔ تو یہ دل کا ہے تزکیہ، ایسے سوچ کا ہے کہ برا سوچنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بہرحال برا سوچ سوچ کے انسان کی جب سوچ بری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ایکشنز بھی برے ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سوچ پر ہی پابندی لگا دینی ہے کہ برا سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو جب برا سوچیں گے نہیں تو انشاءاللہ پھر سارے اعضاء کا تزکیہ خود بخود ہوگا، خود بخود ساری چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ کہ جب سوچ پہ ہی قابو آ گیا اللہ کی عطا سے کہ آپ نے برا سوچنا ہی بند کر دیا، تو اب ہاتھ سے آپ نے کیا کسی کو تکلیف دینی ہے، آنکھ سے آپ نے کیا کسی کو شہوت سے دیکھنا ہے، یا شرمگاہ کا آپ نے کیا غلط استعمال کرنا ہے، اگر سوچ ہی قابو میں آ جائے۔ تو یہ تزکیہ نفس کی بات ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر اسلام ممکن نہیں ہے۔ اصلاح کرنی ہے، اگر کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے، روحانی طور پہ ترقی چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے، خوابوں میں چاہتا ہے ملاقات، یا جاگتے ہوئے ملاقات چاہتا ہے، اس سب کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ ہر سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ درود و ذکر بھی پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، تزکیہ نفس بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور اس کا تو میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا، یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہمیں پیدائشی جیسے ہم ہوش میں آتے ہیں تو ہمیں سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ نیک اعمال کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کو ہی تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، میں بھی عمل کروں، اللہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، آمین ثم آمین۔